السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عامر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا، اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کو چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا جبکہ سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس بننا تھا، اور ان کے چیف جسٹس بننے سے کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا کسی بھی جماعت کو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا، جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے، اور اس میں یہ فیصلہ آیا تھا قانون اور آئین کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور ان کی میجورٹی زیادہ تھی اور جسٹس قاضی فائز صاحب کی میجورٹی کم، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ سنا اور دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو قانون اور آئین کے خلاف ہو۔ جو قانون اور آئین کہتا ہے اسی حوالے سے انہوں نے فیصلہ سنایا، لیکن ان کے اس فیصلے سے تمام حکومت اور سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہو گئیں اور انہوں نے ان کو چیف جسٹس نہ بنانے کا عہد کر لیا، جس کی وجہ سے 26ویں ترمیم ہوئی، آئین میں 26ویں ترمیم ہوئی، اور چیف جسٹس صاحب نے ان کے اس فیصلے پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا، اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ یوں کا توں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، اسی وجہ سے حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی اور اس میں 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی پارلیمانی، جس میں فیصلہ ہوا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ نام سامنے آتے ہی سب کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے، نہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پیشکش کو قبول بھی کیا، اور اب نئے آنے والے پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے، اور ان کے آتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سب سے پہلا اور بڑا فیصلہ آیا کہ بشریٰ بی بی کے حق میں کہ ان کو ضمانت مل گئی اور ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا، اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے رہنما یا لیڈر یا بشریٰ بی بی صاحبہ کو یا کوئی بھی لیڈر کو کہ ضمانت ملتے رہا ہوتے ہی گرفتار نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما رہا ہوتا ہے، جیل سے باہر نکلتا ہے، تو پہلے ہی پنجاب پولیس ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ان کو کسی نئے کیس میں بٹھا کے دوبارہ جیل لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ جیل سے ضمانت پہ رہا ہوتی ہیں اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت میں کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی سابق خاتون اول کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا، اور وہ بآسانی اور پروٹوکول کے ساتھ پشاور پہنچ گئیں، جبکہ ان کا پلان کیا تھا ہماری آگے ویڈیو میں دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا پلان تھا ان کا، کہاں جاتا، لیکن وہ کہاں پشاور کیوں گئیں۔ تو ہمارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالنا ہے، اس کے بعد پتہ چلنا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آنے یا حکومت کے خلاف آنے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن بظاہر تو یہ دکھ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام سامنے آتے ہی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بانیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ اور سابق خاتون اول کو توشہ خانہ کیس سے رہا کر دیا گیا۔ بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بنی گالہ پہنچی تھیں اور ان کو لاہور آنا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے مشورے کے مطابق وہ پشاور جائیں گی۔
کے پی کے حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے بتایا کہ بشریٰ بی بی خیر و عافیت سے پشاور پہنچ گئی ہیں اور وہ کچھ وقت کے لیے صوبائی دارالحکومت میں قیام کریں گی۔ ذرائع کے مطابق سابق خاتون اول بشریٰ بی بی شوکت خانم ہسپتال میں اپنا طبی معائنہ کرائیں گی۔ گزشتہ روز توشخانہ کیس 2 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت منظور ہونے کے بعد اڈیالہ جیل سے سابق خاتون اول کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی نے 9 ماہ کا عرصہ جیل میں گزارا اور رواں سال 31 جنوری کو توشخانہ کیس میں 14 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ سزا کا فیصلہ سنتے ہی سابق خاتون اول بشریٰ بی بی نے جیل میں آ کر خود گرفتاری دی تھی۔ بعد ازاں ان کو اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ منتقل کیا گیا تھا اور اسلام آباد کمیشن نے بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا تھا، لیکن اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور اب وہ فل پروٹوکول کے ساتھ پشاور پہنچ چکی ہیں۔ ویورز، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔